بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 کے بعد آیت نمبر 2، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اس میں تعویل ہے ھذا ذکر، یہ ہے ایک واقعہ، یہ ہے ایک تذکرہ تمہارے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر نازل کی۔ زکریا کون ہیں اور ان پر رب کی رحمت کون سی نازل ہوئی؟ آئیے تھوڑی سی باتیں آج پورے قرآن مجید میں 7 مرتبہ خدا نے حضرت زکریا کا نام لیا ہے، اور یہ 7 مرتبہ جو نام لیا یہ 4 سوروں میں لیا ہے۔ سورہ آل عمران میں 3 مرتبہ لیا، سورہ مریم میں 2 مرتبہ لیا، سورہ انعام سورہ انبیاء میں ایک بار لیا۔ 7 مرتبہ خدا نے زکریا کہا قرآن مجید میں، اور یہ 7 مرتبہ حضرت زکریا کا نام۔ زکریا کے معنی کیا ہے؟ زکریا ایک ایسا نام ہے جو مخصوص شخصیت کے لیے رکھا گیا۔ عبرانی زبان سے اس کا تعلق ہے، عبری کہیے، اس کا ترجمہ ہے زکریا اسے کہتے ہیں جسے خدا یاد کرتا ہو۔ جو خدا کو یاد کرے وہ ذاکر، اور جسے خدا یاد کرے وہ مذکور۔ حضرت زکریا وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں خدا یاد کرتا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد کا نام زکریا ابن دان ابن مسلم ابن صدوق۔ آپ کا تعلق بنی اسرائیل سے، آپ اولادوں میں شامل ہوئے، نواسوں میں شامل ہوئے، پوتوں میں شامل ہوئے۔ سبت کہا جاتا ہے۔ یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے متصل آپ کا زمانہ ہے۔ آپ کے والد اور حضرت زکریا خود علماء ربانیین میں سے خاص عالم تھے۔ حضرت مریم کے نانا کے ساتھ آپ کے والد اور آپ خود خاص علماء کے صف میں شامل کیے جاتے تھے۔ زکریا پوری تفصیل، پوری تاریخ آہستہ آہستہ آئے گی، جہاں جہاں آپ کا تذکرہ آئے گا۔ 70 سال کی عمر میں جناب زکریا کا بچپن کیسے گزرا، آپ کے والد نے کیا کیا کام کیے۔ آپ ربانی عالم تھے، آپ خادم تھے ہیکل کے، ہیکل سلیمانی کے، لیکن تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بچپنا، آپ کا لڑکپن، یہ تمام بیان نہیں ہو رہا۔ تو قرآن نے خاص موضوع بنایا، وہ بنایا آپ کے اس سن و سال کو جسے کہتے ہیں 70 سال یا اس سے اوپر کے ہو گئے۔ آئیے پھر آیت پہ غور کیجئے، ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ہے تذکرہ آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر نازل کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب پکارا، نادا پکارا، ندا کی۔ اور نادا اور ندا دونوں میں ایک ہی تو فرق ہے کہ صیغہ الگ الگ ہے مگر مصدر ایک ہے۔ نادا فعل ماضی، ندا مصدر خود، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس کا امر کیا ہے۔ نادا اگر فعل ماضی ہے، ندا اس کا مصدر ہے، اس کا فعل امر کیا ہے؟ سب کو زبانی یاد ہے، ناد علین مظہر العجائب۔ تو نادا فعل ماضی، ندا مصدر، اور ناد فعل امر۔ پکار علی کو، ناد علین، اور ندا کہتے ہیں زور سے پکارنے کو۔ ندا آہستہ پکارنے کو نہیں کہتے۔
اور شاید آپ میں سے جو زیارت پر گئے ہوں اور تھوڑی سی انہیں عربی بھی آتی ہو اور وہ ذرا سا عراقی ڈرائیورز کے قریب بھی رہے ہوں سفر میں، تو اندازہ ہو جائے گا کہ جب کوئی اتباع کی بسیں نجف کی چیک پوسٹ پر آتی ہیں خاص اس علاقے میں جانے کے لیے کہ جو مولائے کائنات کے حرم سے متصل علاقہ ہے، تو وہاں چیک پوسٹ پر روک لیتے ہیں. جب تک ندا نہیں آئے گی تب تک آپ کی بس اندر نہیں جا سکتی. تو ندا آتی ہے تو آپ کی بس کلیئر ہوتی ہے. تو ندا کا مطلب وہاں تو کوڈ ورڈز ہیں کہ وہ اتباع کنفرم کرے گا کہ آپ کی یہ بس یہاں بھیجی گئی ہے کہ نہیں بھیجی گئی. لیکن حضرت زکریہ نے اپنے رب کو پکارا، اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو آواز دی، نداءً، ایسی آواز خفیہ جو پوشیدہ تھی. عجیب بات ہو گئی، آواز اونچی اور پوشیدہ. مجھ سے غلطی ہو گئی. پوشیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو آواز. ندا کا مطلب آواز آئے. تو کیا آپس میں ضد ہیں؟ اور کیا قرآن ضد کو جمع کر سکتا ہے؟ جواب جی نہیں. اس کا بہترین آسان ترجمہ کیا علامہ جوادی اور اللہ مقامہ نے. صلوات پڑھے محمد علیہ. فرماتے ہیں مخفی مقام پر اونچی آواز سے اللہ کو پکارنا. مقام مخفی ہو، آواز اونچی ہو. ہم سمجھے تھے کہ آواز کی صفت پوشیدہ ہونا، نہیں، آواز کی نہیں. یہ صفت مکان کی ہے. مکان مخفی میں اونچی آواز سے اللہ کو پکارا. کبھی کبھی مسجد میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اب اللہ کو زور زور سے پکارتے. یہ پکاری اللہ کو زور سے. اگر مسجد میں اور لوگ موجود ہیں تو یہ ندا تو ہوئی مگر خفیہ نہیں ہوئی. اور اگر مسجد میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے تو ندا بھی ہے اور مخفیہ بھی ہے. ایسے وقت میں مسجد میں آئیے جب کوئی مسجد میں نہ ہو. اب کیا کریں، حالات نے مسجدوں کے بھی اوقات بنا دیے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو مسجد مادی کبھی کھلتی کبھی بند ہے، مسجد قلبی روز کھلی ہوئی ہے. اس میں تالا نہیں، اس میں اللہ تعالی ہے. مسجد مادی میں تو تالا لگ جاتا ہے نا، قبلہ اوقاف نے بند کر دیا، تفسیر نے بند کر دیا، انجمن نے بند کر دیا. ہیں جو جاگیردار، ہماری جاگیر ہے، اللہ کا گھر بند کر دیا. خیر، خاص مقام پر، اور آپ کا گھر مسجد ہے جہاں آپ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہو، مقام مسجد ہے. مسجد فقہی نہیں، مسجد معرفی، مسجد معرفت، جہاں آپ سجدہ کرتے. اس لیے مسجد فقہی موضوع بدل جائے گا. تو وہاں پر اللہ کو پکاریے، یعنی رات کے ایسے پہر میں پکاریے جبکہ کوئی سننے والا نہ ہو. نداءً خفیہ، ایسے پکاریے کہ بلند آواز ہو اور کوئی سننے والا موجود نہ ہو. قال، کیا کہا جناب زکریا نے رب کو پکارتے ہوئے؟ دعا کیا تھی؟ خدا سے رو رو کر کہتے تھے، ربی، اے پروردگار، انی وہن العظم، اے خدا میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں. میری ہڈیاں بڑھاپے کی وجہ سے پتلی ہو گئیں. 70 سال سے اوپر کے ہو گئے تھے. منی واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر پر
بڑھاپے نے آگ بھڑکا دی ہے. عجیب جملہ ہے. اشتعالا نکلا ہے شعلہ سے. شعلہ کہتے ہیں آگ کے لپکنے کو. ماشاءاللہ میں جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جن کے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں. اچھا یہ بڑی مشکل بات ہے. جتنا لگا رہے ہیں آپ اس پر رنگ و روغن، بعد میں نکل آتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ ہی سفیدی پھیلتی ہے جیسے آگ پھیلتی ہو. یہ قرآن استعمال کیا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آپ فرما دیتے میرے بال سفید ہو گئے. عجیب جملہ استعمال کیا. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، میرے سر کے بالوں میں ایسے بڑھاپا آیا جیسے آگ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اتنی تیزی کے ساتھ میرے سر کے بال سفید ہو رہے ہیں. کیا جملے استعمال کیے ہیں. اور جس کے سر کے بال سفید ہو جائیں اور ہڈیاں پتلی اور کمزور ہو جائیں، اس سے تو پھر اولاد کی دعا مانگنا نہیں چاہیے. کیا کرے گا دعا مانگ کے؟ اسے کہتے ہیں عرف عام میں کہ پاؤں قبر میں. اور آگے چھوڑ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنا ہی کافی. مگر قرآن کہتا ہے، تاریخ انبیاء ہے کہ پاؤں قبر میں ہو تب بھی انسان کو دعا جوانوں والی ہی مانگنی چاہیے. انسان کو دعا جوانوں والی ہی مانگنی چاہیے. وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. اچھا یہ دو باتیں آپ نے بیان کی ہیں روتے روتے اللہ کی بارگاہ مالک. اچھا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ میں سے کوئی کہ اللہ کے نبی نے جوانی میں اللہ سے نہیں مانگا ہوگا؟ جب باپ بننے کے ظاہری اسباب موجود تھے، ایک نارمل لائف کے اعتبار سے، جب آپ کی وائف، آپ کی اہلیہ اس قابل تھیں کہ پریگنسی ہو سکتی تھی، تو جب دعا نہیں مانگی ہوگی؟ تو کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے کہ جب اسباب تھے تو مانگا نہیں، اب مانگنے بیٹھ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا نبی ایسا کام کرے جو انسانی عقل کے مطابق نہ ہو. دعا تو مسلسل مانگ رہے تھے اور اتنی دعا مانگی کہ پوری جوانی دعا مانگتے ہوئے گزر گئی. جوانی چلی گئی، دعا نہیں گئی. سمجھیے گا، آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اسباب چلے جائیں مگر دعا زبان سے نہ جائے. آپ صاحب رزق رہیں نہ رہیں مگر دعائے رزق نہ جائے. آپ حج کے مستطیع رہیں نہ رہیں، حج کی دعا نہ جائے. آپ کے ہاتھوں میں صلاحیت ہو کہ نہ ہو مگر نصرت امام کی دعا نہ جائے. یہ نبی کی سیرت بیان کر رہی ہے. دعا مانگتے مانگتے، ورنہ اگر اللہ کے نبی جوانی میں دعا مانگنے کی بجائے بڑھاپے میں مانگتے تو اللہ کہتا نا، جب تم بن سکتے تھے باپ تب تو مانگا نہیں مجھ سے، اب مانگ رہے ہو. پھر کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ يَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. یا موجود نہیں ہے، ربی شقیہ. اور اے خدا میں کبھی تجھ سے دعا مانگتے ہوئے کبھی محروم نہیں رہا. اللہ اکبر. قسم بخدا اگر اس زمانے میں کوئی 15 سال میں عاقل اور بالغ ہونے کے بعد باپ بن سکتا تھا، تو 15 سال سے لے کر 70 سال کے بیچ میں 55 برس تک حضرت زکریا دعا ایسی مانگ رہے تھے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اے خدا میں کبھی تجھ سے دعا مانگتے ہوئے محروم نہیں رہا. اس کا مطلب آج کا یہ عنوان 4 آیتوں کا مکمل ہو رہا ہے اس بات پر کہ 55 برس تک حضرت زکریا نے دعا مانگی. اور اب آپ بتائیے امام زمان کب سے دعا مانگ رہے ہیں؟ 1100 برس سے زیادہ ہو گئے.
اپنے ظہور کی دعا خود مانگ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ظہور کی دعا صرف آپ مانگ رہے ہیں. اپنے ظہور کی دعا 1100 برس سے مانگ رہے ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ امام زمان رب کی بارگاہ میں کہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ تو یہ تمام باتیں یہ انسان کی ہمت بندھاتی ہیں کہ 2-4 گھنٹے میں ہم تو بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ جو دعا قبول نہیں ہو. لاؤ چھوڑو بھائی، اللہ کی جو مصلحت ہو، اللہ کی جو مرضی ہو. یہ سب الفاظ عجیب سے الفاظ ہو جاتے ہیں جب مجھ جیسا گناہگار مرضی خدا کی باتیں کرنے لگے. جو اللہ کی مرضی ہو. اللہ کی مرضی، دعا مانگنا چھوڑ دی، اللہ کی مرضی تھی تو دعا مانگتے رہی. کیوں؟ کہ دعا مانگنا خود عبادت ہے.